الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق معزز سامعین اور حاضرین، دور و نزدیک سے میری آواز کو سننے والے تمام وہ فرد جو آج میری اس محفل میں حاضر ہیں، خالق لم یزل سے میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن کا صحیح معنوں میں جو نور بن سکتا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آج کے دن کو نسبت جن پاک ہستیوں کے ساتھ آج کے دن کو جو نسبت پاک ہستیوں کے ساتھ ہے، ان پاک ہستیوں کو میں اپنے ایمان کا خاص جزء سمجھتا ہوں۔ میری مراد حسنین مولا کریم حسنین کریمین کے ابا حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کی حسنین کریمین کی امی جان جناب سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس دن کے ساتھ، اس تاریخ کے ساتھ بڑی خاص گہری نسبت حاصل ہے۔ آج کے دن میں آپ کا اللہ رب العزت کی طرف سے عقد نکاح فرمایا گیا تھا۔ آج کے دن یہ عظیم جوڑا دولہا اللہ کے گھر کا اور دلہن نبی کے گھر کی
اس جیسا جوڑا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نہ ابھی تک آیا ہے اور نہ کبھی قیامت کی صبح تک کسی جوڑے نے آنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس ماہ کو حج کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ آج یکم ذو الحجہ ہے، تو آج کے دن کو بھی اور آج شروع ہونے والے اس ماہ کو بھی بڑی خاص نسبت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا پکارا گیا ہو اور گلا گھونٹنے سے مر جائے یا دب کر مر جائے۔ آیت میں بہت سی باتیں آگے ذکر کی گئی ہیں، لیکن میرا مقصد اور میری مراد صرف اتنی تھی کہ اس جمعے سے اور اس ماہ سے جو ایک نئے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ قربانی کے دن ہیں اور قربانی کا مہینہ عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے، اور میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے اس دفعہ قربانی میں حصہ ڈالنے کی انہوں نے استطاعت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے حلال مال دیے ہوئے سے انہوں نے مال نکالا، پیسہ نکالا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں ادا کریں گے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو مال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بدنی عبادتیں جس میں روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، یہ بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور مالی عبادت صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، قربانی ہو گئی، فطرانہ ہو گیا، اور بھی جتنے وہ عبادتیں جن کا تعلق پیسے کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو مالی عبادت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کی تعریف کیا ہے۔ تو شریعت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہوتی ہے، مالدار شخص پر لازم ہوتی ہے، کسی غریب پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور جو غنی پر واجب ہوتی ہے، خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اگر کوئی کسی جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو یہ عمل سارا گویا کہ اس کا قربانی کا ہوگا۔ آسان لفظوں میں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قربانی مالی عبادت ہے اور یہ غنی پر واجب ہوتی ہے، مالدار شخص پر لازم ہوتی ہے، خاص دن میں اور خاص جانور۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے اللہ کا نام لے کر جب کوئی قربان کرتا ہے تو اس سارے عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ہم کسی بھی جانور پر تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ گوشت ہم کھاتے ہیں،
اور ایک وہ ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے جانور جب مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب مردار ہو چکا ہے، یہ حلال نہیں ہوا اور نہ ہی اس کو کسی نے حلال کیا ہے، تو اس حرام جانور کا گوشت کھانا انسان کے لیے باعث اجر نہیں بلکہ باعث گناہ بن جاتا ہے، اور طبیعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ سور کا گوشت جس کو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سور کا گوشت یا سور کا نام لینا ہے جی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، انسان کے زبان جو ہے، انسان کی زبان وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اتنا ہی زہریلا یا نجس جانور ہوتا تو پھر اللہ رب العزت اس کا قرآن میں بھی ذکر نہ فرماتا۔ تو اس طرح کا جو معاشرے میں غلط رواج پیدا ہوئی ہے کہ سور کا نام لینے سے بھی انسان کی نمازیں، انسان کی طبیعت ناپاک ہو جاتی ہے، تو یہ غلط فہمی آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ سور کا گوشت کھانا اس پر حرام ہے، اور ہر وہ جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ بھی ایک مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے۔ پھر وہ جانور کہ جس کو گلا دبا کر مار دیا گیا ہو، یا وہ جانور کہ جس کو دبا کر مار دیا گیا ہو، کیونکہ حلال کرنا، ذبح کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں باتیں سکھلائی ہیں، بتائی ہیں، وہ یہ ہے کہ چھری پھیر کر جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ دراصل ذبح کا حکم میں آتا ہے اور قربانی کے حکم میں وہ جانور آ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا مرتضیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو زمین کی حد بندی کو خراب کرتا ہے، ایک وہ شخص کہ جو زمین کی حد بندی کو خراب کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کی زمین ہو اور ساتھ والا شخص جابر ہو، مالدار ہو، جرم کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، اور وہ اس غریب کی کھیت کو نقصان پہنچائے، اس زمین کی جو باڑ ہم نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، بننا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جو ہم نے لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ ہل کے ذریعے اگر وہ خراب کرتا ہے تو ایک تو وہ اللہ کے کاغذوں میں سخت مجرم ہے، دوسرا اللہ رب العزت اور بس سخت لعنت فرماتا ہے کہ لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو کسی کی زمین کو خراب کرتا ہے۔ دوسرا شخص کہ جس پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو اپنے والد کو گالی یا اپنے والد کو لعنت کرتا ہے۔ حافظ صاحب، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کو لعنت دی ہو، تو میں آپ کو مثالیں ڈھیروں دے سکتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ہر وہ ماں باپ کے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہ کی، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور حضور جانے کائنات علیہ السلام کی تفسیر کے صفحے نہ کھلوائے، تو پھر وہ اولاد کبھی بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتی، وہ اولاد کبھی بھی ماں باپ کا فرما بردار بیٹا نہیں بن سکتی، کیونکہ ہم نے خود ایک گندگی کا بیج بویا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گندگی کا بیج جب بڑا ہوگا تو وہ کچھ نیک و کار تو نہیں بن سکتا، وہ بدبخت ہی بنتا ہے۔ تو ہر وہ شخص کہ جو اپنے باپ کو لعنت کرتا ہے، اپنے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس بندے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر آخری بات، بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ بد مذہب کو پناہ دینا۔
ایک ہوتا ہے کہ دوسرے عقیدے والے، ایک ہوتے ہیں کہ اسلام سے ہی خارج لوگ۔ تو اسلام سے خارج لوگوں کو جب کوئی پناہ دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ اچھائیوں کا سلوک کرتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آخر میں آئے جو ہمارا موضوع ہے قربانی، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہے کہ جو غیر اللہ کے نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے۔ 4 شخصوں پر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس میں سے ایک شخص قربانی کے جانور پر غیر کا نام لے کر ذبح کرے۔ عموماً ہم سب مسلمان ہیں، شریعت ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے منہ میں پان، تھوک، چھالیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہے اور کسائی چھری چلاتے وقت تکبیر نہیں پڑھتا، تو حافظ صاحب ہمیں آپ بتائیں کہ اس نے تو تکبیر نہیں پڑھی، ہم نے خود دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اس نے تو کوئی تکبیر نہیں پڑھی، اب اس جانور کا کیا حکم ہوگا؟ تو کتابیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو کہ وہ شخص مسلمان ہے یا کافر۔ اگر تو وہ شخص مسلمان ہے تو پھر کتابیں کہتی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا نام موجود ہوتا ہے، لیکن اب یہ ہرگز اس بات کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی کہ ہم جب بھی اللہ کے نام کے بغیر اگر کسی جانور کو ذبح کریں گے یا اپنی زبانوں پر اللہ کا نام نہ لے کر کسی اور کا نام لے کر یا دنیاوی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر چھری پھیر دیں، تو یہ جانور بھی آپ غور سے دیکھیے گا اور پڑھیے گا اور سنیے گا اور سمجھیے گا کہ وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے کہ جو باتوں باتوں میں چھری پھیر دو۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا یہ عمل، مالی عبادت، پیسے والی عبادت اللہ قبول فرماتا، تو اس قبول فرمانے میں ہم اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ بظاہر ہم اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جانور لے لیا اور بہت مہنگا جانور لے لیا۔ اللہ رب العزت کو مہنگے جانور یا سستے جانوروں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ آپ اگر 7-8 ہزار کا حصہ ڈال کر اور 2.5 یا 7-8 کلو گوشت حصے میں آ کر اگر آپ وہ بھی اللہ کی اخلاص مندی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ قربانی حصے میں کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر قبول کرنا چاہے تو وہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ دوسری طرف 2.5 لاکھ کے یا نہ جانے کتنے لاکھ کے کوئی جانور لے کر آئے اور اس میں 1 روپیہ بھی اگر اس کا حرام شامل ہو جائے یا اس کی نیت میں دوغلا پن آ جائے تو پھر اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی خوبصورتی ہے خوبصورت چہرہ ہونا، انسان کی خوبصورتی ہے کہ داڑھی والا ہونا، کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی۔ اب جو شخص داڑھی نہیں رکھتا یا جو شخص ہر روز یا 7 دن بعد یا 2 دن بعد نائی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مبارک سنت کو وہ نالیوں میں بہا کر آ جاتا ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو یہ بھی کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو یعنی کہ جب تم ذبح کرو تو ذبح کا اصول اور طریقہ اور خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ تم ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اتنا تیز کر لو، اتنا تیز کر لو، اتنا تیز کر لو کہ 3 وار کے ساتھ جانور کی گردن الگ ہو جائے۔ لیکن آپ نے اپنے علاقوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کیا ان کسائیوں کو نہیں دیکھا کہ جو جانور پر چھری پھیرتے ہی رہتے ہیں لیکن جانور کی کھال نہیں کٹ رہی ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ دو اور جانور کو بھی تکلیف نہ دو۔ تو یہ قربانی ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنے کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم پہلے جانور کو خوب کھلا پلا لو، جانور کو خوب خوش کر لو اور اس کے کان میں ایک دفعہ جا کر کہہ دو کہ چل آؤ، آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے لگا ہوں۔
پھر اگر وہ جانور مستی کر جائے تو آپ مجھے آ کر کہیے گا کہ حافظ صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا، اور چھری تیز کرنے سے پہلے آپ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ کسائی دور کھڑے ہو کر چھری جانور کے سامنے تیز کر رہا ہوتا ہے، درا حال ہے کہ وہ چھری تیز طریقے سے کرتا بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص گائے ذبح کرتا ہے یا بکری ذبح کرتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، اونٹ ذبح کرتا ہے، بھینس ذبح کرتا ہے، کوئی بھی جانور ذبح کرتا ہے جس کی قربانی جائز ہے، تو اس جانور کا حال کیا ہوگا اور اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب پل صراط پر گزرنے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ جو پل صراط تلوار سے تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر پھیلایا ہوا ہے، اور ہم سب میں سے ہر شخص نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال اچھے ہوئے وہ اس کے اوپر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ اس پل پر آ کر لڑکھڑا کر گر جائیں گے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر جائیں گے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ قربانی ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو کل بروز قیامت اس کی قربانی رائگاں نہیں جانے دے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ اس جانور کو جو اس نے دنیا میں ذبح کیا تھا پل صراط سے پہلے وہ جانور اس شخص کا انتظار کر رہا ہوگا کہ آئیں حضرت ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ جانور اس شخص کو پیٹھ پر سوار کرے گا اور پل صراط سے وہ اس کو گزار کر لے جائے گا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے حضرت۔ آپ اگر راستے سے چھوٹا سا کنڈا، ہم اپنی زبان میں کانٹا بھی ہٹاتے ہیں نا، تو خدا کی قسم صرف یہ نیت کرے کہ میرے مولا صرف تیری رضا ہے، صرف تیرے لیے یہ میں نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا ہے، تو میں خدا کی قسم 5 دفعہ کہہ کر یہ آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ سنیں کہ درجے ہوتے کیا ہیں؟ ہمیں دنیا میں صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک چڑھ جاؤ تو یہ گویا کہ یہ درجہ ہے، لیکن ہمیں نبی نے بتایا کہ درجہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ جب کسی کے درجے بلند کرتا ہے تو وہ درجے ہیں کیا اور کتنی بلندی کے وہ درجے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک صرف ایک درجہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک صرف ایک درجہ ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر بنتا ہے۔ کوئی جا کر دکھائے۔ بہرحال یہ بہت اچھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث، آج میں صرف آپ کو قربانی کی فضیلت بتا رہا ہوں، اگلا جمعہ اگر ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا تو اس وقت میں آپ کو مزید تھوڑے سے مسائل بتا دوں گا۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھیں گے بار بار، مجھے معلوم ہے، لیکن میں اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، جب میں نے تقریر شروع کی کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ اب میری غلطی نہیں ہے، آج میں نے سوچا تھا کہ میں 12:45 بجے شروع کروں گا، 1:15 بجے ہم فکس نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ لوگ، یہ بلال بھائی شاید آپ کا نام ہے، یہ 1:05 پر تو یہ اندر آئے، تو اب میری غلطی نہیں ہے حضرت، آپ لوگ جلدی آیا کریں۔ 2 باتیں اگر آپ کے ذہن میں پڑ جائیں تو اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ فائدہ ہے، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اگر ایک مسئلہ بھی لے کر چلے جائیں اور باہر جا کر اپنی بیوی بچوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو اگر وہ مسئلہ بتا دیں گے تو خدا کی قسم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص کہ جو مدینہ منورہ نہیں بلکہ مسجد حرام کے اندر دن کو، سارے دن کو روزہ رکھے اور پھر دن کو وہ رات کو بھی، دن کو بھی طواف میں رہے، طواف کرتا رہے، اللہ کی عبادتیں کرتا رہے، اللہ کی عبادتیں مسلسل وہ کرتا رہے، اور ایک وہ شخص کہ جو
استنجے کے مسئلہ سیکھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس، کسی حافظ کے پاس بیٹھا اور اس نے ایک استنجے کا مسئلہ سیکھا، بس ایک، کسی گاؤں دیہات میں بیٹھ کر۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر موجود شخص سے یہ شخص آگے ہے، درجوں کے حساب سے، ثواب کے حساب سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں آ کر ایک مسئلہ بھی حاصل کر کے چلے جاتے ہیں تو یقین جانیں، آپ مثالیں، ہم سب ایک دوسرے کو مثالیں تو دیتے ہیں، قطرہ قطرہ دریا بڑھنا ہے، ایک ایک روپیہ جوڑ سو تو بہو کو جو ہو جاسی۔ خدا کے بندو، اگر آپ ایک ایک مسئلہ بھی روز آ کر لے کر چلے جائیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی ابھی کچھ لوگ اسلام لے کر آئے تو وہ لوگ ہمیں گوشت لا کر دیتے ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا ذبح کرنے والا جانور جب تھا، یہ ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ لوگ گوشت لا کر دیتے ہیں۔ مسئلے کو آپ سمجھیں۔ حضور نے فرمایا، حضور کے زمانے میں جب اسلام لوگ لے کر آ رہے تھے تو بہت سے ایسے بھی لوگ تھے کہ جو کافر تھے پہلے، جو کسی بت کو مانتے تھے، کوئی کس کو مانتا تھا، تو جب وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نبیوں کے پاس، صحابہ کے پاس گئے، انہوں نے مسئلے سیکھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے پاس گوشت لے کر آتے تھے لوگ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ اکبر پڑھتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ بجائے اس کے کہ تعویلیں کرتے رہو، آپ چپ کر کے کھا لیا کرو۔ کیوں کھا لیا کرو؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت اپنا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ ہر مومن جتنا مرضی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ نے اپنا نام، اپنا ذکر جاری رکھ دیا ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں جو ہوتی ہیں وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتے وقت بھی ٹائم نکالتے ہیں کہ ٹائم مل جائے تو ہم مسجد چلے جائیں، دیکھ لیں کہ کوئی مولوی صاحب نمازیں صحیح پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا، لوگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ٹائم نکالتے ہیں عبادت کے لیے بھی، اور اس عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی حدیث جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت رافع بن خدیج، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے کل جنگ لڑنے چلے جانا ہے اور ہم نے وہاں قربانیاں بھی کرنی ہیں، عید کے دن ہیں، تو ہمارے پاس تو ذبح کرنے کے لیے کوئی چھری نہیں ہوگی، تو ہم کسی ایسی چیز کے ساتھ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تم کسی بھی چیز کے ساتھ ذبح کر سکتے ہو، لیکن وہ کسی بھی کون سی چیز ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بانس کا ٹکڑا، بانس آپ جانتے ہیں کہ جب اس کو درمیان سے توڑو تو نوکیلا بن جاتا ہے، اس کو اتنی اس کی دھار تیز ہوتی ہے کہ وہ چمڑے کو کیا، ہڈیوں کو بعض اوقات کاٹ دیتا ہے۔ اگر وہ اس بانس کے ٹکڑے کو، اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی دھار اس کے اندر ہے کہ وہ آپ کی گائے کا چمڑا کاٹ سکتا ہے، تو پھر اس بانس کے ٹکڑے کے ساتھ بھی آپ قربانی حلال کر سکتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز پتھر، اگر آپ کے پاس چھری دائیں بائیں کہیں بھی نہیں ہے، آپ جنگ میں چلے گئے ہیں، تو یہ حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم جنگ کے میدان میں ہوں گے، قربانیاں بھی ہم نے کرنی ہوگی، تو ہمارے پاس وہ چھریاں ہوں گی نہیں، تو پھر حضور نے فرمایا کہ بانس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، پتھر کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، لیکن دو چیزوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ بتائیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو تب حضور نے ارشاد فرمایا ناخن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو، نو والا کھوندرا تا لوگ پانے لیکن قربانی نہیں کر سکتے ہو۔ دوسری چیز دانت کے ساتھ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دانت کے ساتھ آپ قربانی حلال جانور کو تم ذبح نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ حبشیوں کی چھریاں ہیں، دانت اور ناخن یہ حبشیوں کی چھریاں ہیں۔ تو آج وہ نوجوان یا وہ ہماری بہنیں کہ جو اپنی انگلیوں سے بھی بڑھ کر ناخن رکھتی ہیں یا لگاتی ہیں،
وہ شریعت کے خلاف کرتی ہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. وہ شریعت کے خلاف کرتی ہیں. دانت کے ساتھ کوئی کیسے جانور کو کاٹ سکتا ہے یا ذبح کر سکتا ہے؟ تو حضور کے زمانے میں ایک صحابیہ موجود تھیں، بعد میں وہ اسلام لے کر آ گئی تھی، مسلمان ہو چکی تھی. حضور کے سکے چاچا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کچا کلیجہ چبایا تھا، تو بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی. بہرحال یہ دو چیزیں تھیں کہ آپ کے علاقے میں دائیں بائیں کہیں بھی ایسا مسئلہ بن جائے کہ یار چھری نہیں مل رہی، تو پھر یا آپ کسی سفر میں ہیں اور آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یار قربانی مجھ پر لازم بھی ہے یا بس میں نے کرنی ہے، تو پھر چھری اگر آپ کو نہیں ملتی اور یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک مل جاتی ہے، بانس یا پتھر، اس کے ساتھ آپ کاٹ سکتے ہو، بشرطے کہ اس کے اندر طاقت ہو کہ یہ کاٹ سکتی ہے. ایسا نہیں کہ کسی بھی بانس کے ٹکڑے کو لے کر آپ جانور کو تکلیف دینا شروع کر دیں، یا کسی بھی پتھر کے ٹکڑے کو لے کر آپ جانور کو تکلیف دینا شروع کر دیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کا اس قدر خاص خیال رکھنا ہے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. میں نے کتنے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو مرغی بعض اوقات ذبح کرتے ہیں تو مرغی کی گردن پر بھی اس کی چھری نہیں چلتی. تو اپنی چھری کو اس قدر خراب نہ رکھیں کہ جانور کو تکلیف ہو. آخری بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سزا دیتے ہو کسی مجرم کو سزائے موت، تو اس وقت تلوار بھی اتنی تیز رکھو، تلوار بھی اتنی تیز رکھو کہ مجرم کا صرف ایک وار ہو اور سر الگ ہو جائے. ایک وار سے مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی بھی جان نکلنے والی چیز کو تکلیف نہیں ہوتی، بجائے کہ آپ ایک ایک گولیاں کر کے مارتے رہو، ٹارچر کر کے مارتے رہو. تو تلوار